أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے، اقم قائم کیجئے الصلاۃ نماز، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لدلوک الشمس سے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر الی طرف غسق اللیل یعنی رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے۔ اب یہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس کہ جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلی نماز ظہر کی پڑھی جاتی ہے، پھر عصر کی پڑھی جاتی ہے، پھر مغرب کی پڑھی جاتی ہے، پھر عشاء کی پڑھی جاتی ہے۔ ان 4 نمازوں کا تذکرہ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہاں اس کے اندر آ گیا۔ یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس آیت کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے، مخاطب اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرما رہی ہے کہ آپ قائم کیجئے نماز کو سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اور اب یعنی فجر کی نماز اس کے اندر قرآن پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ اس وقت فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یاد رکھیں کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں کہ قرآن الفجر یعنی فجر کی نماز کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو فرشتے انسان کے اعمال لکھنے والے ہیں صبح آتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، اس وقت فجر کی نماز کے وقت ان کا آنا جانا لگا ہوتا ہے کہ جو یہاں ہیں وہ بھی ہیں، اوپر والے بھی آ گئے، تو اس وقت ان کا یہاں پہ آنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لکھا گیا ہے کہ یعنی فجر کی نماز کے وقت وہ حاضر ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ انہوں نے لے کے جانا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز کے اندر بہت سارے نمازی شامل ہو جاتے ہیں، لمبی نماز ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے مشہودہ کہا گیا۔ تیسری بات یہی ہے کہ اس کے اندر زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو بہرحال 5 نمازوں کی فرضیت کا جو تذکرہ ہے اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، نافلۃ لک، جو آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ نافلہ اضافی کہتے ہیں، نفل اضافی چیز پڑھی جانے والی، لک آپ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اس کے وقت اٹھنا ہے، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، اور یہ اس جیسے دوسروں کے لیے آپ کے لیے بھی ایسے اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو رات کی نماز ہے یہ اس مقام کے اندر یا اس طریقے سے آپ کے لیے ہوگی کہ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں پڑھتے۔ دوسرے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر نافلۃ لک، لوگوں کے لیے یہ نفلی ہے اور آپ کے لیے فرض ہے، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بھی نفلی ہے، جیسے لوگوں کے لیے نفلی ہے ایسے آپ کے لیے بھی نفلی ہے، یعنی اختیاری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ کر دے آپ کا پروردگار آپ کے لیے مقام محمود، یعنی آپ کے لیے مقام محمود بنا دے۔ اس کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تو اب یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟
مقام محمود سے متعلق یہ کہ قابل تعریف مقام، ایسا مقام جو صرف ایک شخص کو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا جائے گا، اور اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا حق دیا جائے گا اور آپ امت کی شفاعت فرمائیں گے، یہ وہ مقام محمود ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان قریب آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو آپ کا پروردگار جو ہے یہ مقام محمود دے گا۔ مکہ کے اندر صرف مشرکین تھے، کفار تھے۔ اب یہاں پہ جو کفار تھے، پچھلے رکوع کے اندر یہ بات گزری کہ اس وقت وہ بھی انتہا کو پہنچ چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے کے اندر، اور وہ مرحلہ چل رہا تھا۔ یہاں اس کا تذکرہ آگے اللہ نے جب اجازت دے دی تو اپنے محبوب کو ایک دعا سکھائی، اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے رب ادخلنی مدخل صدق، یعنی یہ دعا کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرا محبوب آپ یہ دعا کیجئے، یا رب، یہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، ادخلنی مدخل صدق، ادخلنی مجھے داخل فرما، مدخل اچھائی کے ساتھ داخل فرمانا۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی اپنے محبوب کو کہ آپ جب یہ دعا کیجئے کہ آپ مدینہ شریف کے اندر آپ جب داخل ہوں تو وہاں اللہ جل شانہ کی ذات آپ کے لیے اچھائی کا معاملہ فرما دے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو اس وقت جتنے قبائل تھے ان میں سے حضرت اور اوس قبائل نے تو اسی وقت آپ علیہ السلام کا ایسا شاہانہ استقبال کیا کہ ایسا کسی کا نہیں کیا گیا، اور 3 قبائل جو تھے ان کے یہود کے، انہوں نے معاہدہ کر لیا جس کی وجہ سے انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی سیادت کو، آپ کی قیادت کو انہوں نے بھی مان لیا۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی جو سیادت ہے، قیادت ہے، آپ علیہ السلام کو وہاں پہ داخل ہونا، اسی وقت سے یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کو یہ نصیب فرمائی۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ادخلنی مدخل صدق، اور پھر فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اخرجنی اور مجھے نکال مخرج صدق، اچھے طریقے سے نکالنا، اچھائی کے ساتھ نکالنا۔ تو یہ دعا کہ اللہ مکہ کے اندر سے اللہ جل شانہ کی ذات نے کیسے نکالا آپ علیہ السلام کو، کافر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انعامات انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کس طریقے سے آپ علیہ السلام چلتے ہیں، وہاں پہ غار ثور کے اندر ٹھہرتے ہیں، کفار پہنچ جاتے ہیں، کیسے کبوتری آ کے وہاں جو ہے وہ کرتی ہے، یا کس طریقے سے ان کی آنکھوں میں جو ہے پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ وہاں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کا خاص کرم ہوا، اور یہ دعا کا نتیجہ ہے کہ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور پھر فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما کہ جس کے ساتھ تیری مدد ہو، یعنی وَاجْعَلْ لِي، مجھے دے، مِن لَّدُنكَ اپنے پاس سے، سلطانہ، ایسا اقتدار، ایسا جو ہے وہ طاقت نصیب فرما کہ جس میں نصیرہ تیری مدد شامل ہو۔ اب یہ آپ علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی اور آپ نے دعا فرمائی، اور یہی نتیجہ تھا کہ آپ علیہ السلام انتہائی کم عرصے کے اندر، اور بالکل جو ہے اب اگر کہیں بھی ایک چھوٹی سی جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں، اور اس وقت کے اندر آپ علیہ السلام کا جتنا دور ہے اس کے اندر 27 غزوات ہیں، باقی سرایا 80 کے لگ بھگ ہیں، یعنی 100 سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے اندر ٹوٹل جو ہے 256 بندے جو ہے وہاں پہ مارے گئے، دونوں طرف سے 256، یعنی اس سے زیادہ بندے مارے بھی نہیں گئے ان کے اندر، یہ اتنا قتال لوگوں کا کم ہوا، لیکن اللہ کی ذات نے تھوڑے سے عرصے کے اندر آپ کو غلبہ نصیب فرما دیا۔ اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم کی ذات سے جو انہوں نے دعا مانگی آپ علیہ السلام نے اللہ نے نصیب فرمایا، اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، جَاءَ الْحَقُّ، حق آن پہنچا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور زہق مٹ گیا، الباطل، باطل مٹ گیا، باطل ختم ہو گیا۔ اللہ نے یہ دعا بھی سکھائی آپ علیہ السلام کو کہ اب حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے۔ تو گویا اللہ جل شان نے پہلے ہی آپ علیہ السلام سے یہ اعلان فرما دیا کہ اب حق کی جب آمد ہو چکی ہے، اور بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام مکہ سے نکل کے جا رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، اب اسلام کیسے پھلے گا، کیسے پھولے گا، یہ ساری باتیں، لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے، اب حق آ چکا ہے، لہذا یہ چھانے کے لیے آیا ہے، بڑھنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ مٹنے کے لیے کون ہے؟ باطل ہے۔ تو باطل، یہ جھوٹ ہمیشہ وہ
ناکام ہوتا ہے۔ حق والا اگر حق پہ ہوگا تو اس کو غلبہ ملے گا۔ بعض اوقات اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تھوڑی سی اس کے اندر ڈھیل دیتے ہیں یا آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں کسی کو، ایک الگ ہے، لیکن آخر کار حق نے غالب آنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق حق ہو، اس کے اندر کوئی اور دوسری چیز نہ ہو یا کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ملاوٹ ہوگی تو پھر وہ غالب نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس چیز کے اندر خصوصی طور پہ سوچنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے اندر دو چیزیں، یا تو اللہ کی کوئی حکمت ایسی ہے، اللہ کسی آزمائش کے اندر ڈال کے مقام علو سے نوازنا چاہتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جس کو حق کہہ رہے ہیں وہ حق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہم نے کسی اور چیز کی آمیزش کی ہوئی، کچھ ملایا ہوا ہے۔ تو ہمیں جب بھی کہیں ناکامی ہو تو ہمیں ان تین باتوں کی طرف ضرور نظر رکھنی ہے کہ کہیں جس چیز کو ہم حق کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا نہیں ہے، اس کا جانچنا، اس کو جو ہے اس کی پڑتال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور شرط یہی ہے کہ اگر حق ہوگا تو وہ چھا جائے گا اور جو باطل ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور یقیناً باطل ایسی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ یعنی باطل کو اللہ نے ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، اس نے مٹنا ہے۔ باطل نظام بھی مٹ جائیں گے، جو باطل کا پرچار کرنے والے ہوں گے وہ بھی مٹ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جو حق کا پرچار کرنے والے یا حق کے اوپر چلنے والے ہیں یا حق کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اس کے اوپر قائم ہوں، ثابت ہوں اور صحیح معنوں کے اندر حق کو لے کے چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں ما هو شفاء، جو شفا ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے اس میں تمہارے سینوں کے لیے، یعنی سینے کے اندر۔ اب یہ فرمایا کہ قرآن شفا کس کے لیے؟ دل کے اندر جو کبر آ گیا، دل کے اندر جو کینہ آ گیا، دل کے اندر جو حسد آ گیا، دل کے اندر جتنی بیماریاں آ گئیں، جو قرآن کے قریب آتا ہے اللہ جل شانہ کی ذات اس کی صفائی کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے قریب آئے، قرآن کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کرے، اور سمجھے کہ واقعتاً قرآن کے اندر جو اللہ نے فرمایا بالکل حق سچ ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں نے موعظہ نازل کی ہے، جو اے لوگوں تمہاری طرف بھیجی ہے، اور یہاں مطلقاً فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک موعظہ آ چکی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ سینے کے اندر جتنی بیماریاں، سینے میں دل ہے، دل کے اندر جتنی بیماریاں، اس کے لیے شفا ہے، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رہنمائی ہے کس کے لیے؟ جو یقین کرنے والے ہیں، جو اس کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے۔ اب جو یقین نہیں رکھتا ویسے ہی پڑھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں جو جی فلاں بھی پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں، اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ بھائی انہوں نے تو کرنا ہی اس لیے ہے کہ وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ لفظ آیا کیوں آیا، اس کے معنی کیا بنتے ہیں، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ ان کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے، اللہ ہدایت انہیں کو دیں گے کہ جن کا یقین ہوگا، طلب ہوگی اس کے متعلق۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ما هو شفاء، یہ شفا ہے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ کون؟ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ نے نازل فرمایا، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ جس کے لیے یہ شفا نہیں ہے، اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے اور اس کو رحمتیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں، وہ ذرا غور و فکر کرے کہ کہیں اس کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے یقین والا وہ کمزور ہے۔ اگر یقین والا تعلق مضبوط ہے تو اللہ نے جو قرآن کے اندر فرمایا سچ فرمایا کہ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور اللہ نہیں زیادہ کرتے ہیں ناانصافوں کے لیے الا خسارا، سوائے اس کے کہ خسارہ ہی خسارہ، یعنی جو اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، ان کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں فائدہ، اور نقصان کے اندر اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں، نقصان کے اندر اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مقام کے اندر اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی اسی کتاب کے ساتھ اللہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت ساروں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وما یضل، اور وہ نہیں گمراہ کرتا ہے، الا الفاسقین، صرف ان کو کہ جن کے دلوں کے اندر فسق ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کو اللہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی قرآن پڑھا جائے
تو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اہتمام کیا جائے کہ صحیح طریقے سے باوضو ہو کے، اور اس کے معنی مفاہیم کو بغیر کسی اس ترتیب کے کہ بندہ سمجھے کہ میں تو یہ ہوں اور اپنے لیے ڈھونڈوں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس رائے کے مطابق قرآن سے ڈھونڈتے ہیں آیت کہ ہے یا نہیں، بلکہ ہم آئیں جب اس کتاب کے قریب تو اپنے آپ کو بالکل خالی ذہن لے کر آئیں کہ اس کتاب سے ہم نے سیکھنا ہے۔ جب ہم یہ کر کے آئیں گے تو پھر یہ شفا بھی ہوگی، پھر رحمت بھی ہوگی، پھر رہنمائی بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، ہم ایک مخصوص ذہن لے کر آ رہے ہوں گے، پھر تو ہمارا اس کتاب کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم تو اس کے لیے جو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو لہذا اس سے بچنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، وَإِذَا، اور جب بھی، أَنْعَمْنَا، ہم نے انعام کیا، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کے اوپر، تو أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے۔ اب یہاں بھی بات فرمائی جا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انعام ہم کرتے ہیں، لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ شکر کا تقاضا ہے اور اللہ کے قریب آ جائے، لیکن پیچھے آیت گزری ہے کہ جب ہم کسی کو تکلیف سے نجات دیتے ہیں اور پھر لے کر آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے، اور پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے کہ میں نے یہ دوائی لی تو مجھے فائدہ ہوا، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تو یہ فائدہ ہوا، فلاں میں نے اور استعمال کیا تو اس وجہ سے میں بچ گیا، فلاں میں نے یہ جو ہے طریقہ استعمال کیا اس وجہ سے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اللہ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے اپنی طرف کرتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرا دیتا ہے۔ یہی فرمایا جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ نعمت انسان کے اوپر ہم کرتے ہیں، اور اللہ پھر وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے۔ جو پہلے اس نے نیت کی ہوئی تھی پہلے اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب ہم اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں، مصیبت کے اندر آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر چاہیے نا ابھی امید رکھے، توکل رکھے اور اس کے اوپر پختہ رہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کو ایسا نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے میرا محبوب، كُلٌّ يَعْمَلُ، کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، کل ہر شخص یعمل کام کر رہا ہے، علی شاکلتی، اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ اب طریقہ کیا؟ اپنے ایک سانچے میں کر رہا ہے۔ کوئی چیز کوئی بھی بنائی جاتی ہے تو وہ اپنے اس دائرے کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ ہر انسان کا جو مزاج ہوتا ہے اسی کے اندر رہتا ہے۔ جس کے مزاج کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جس کے مزاج کے اندر بیماری ہے، جس کے دل کے اندر بیماری ہے، وہ ایسی چیزیں ڈھونڈتا رہے گا۔ قرآن کے اندر اچھائی کی بجائے ڈھونڈے گا کہ یہ ایسا کیوں، اللہ نے ایسا کیوں فرمایا، فلاں واقعے کے اندر ایسا کیوں ہوا۔ اچھی چیزوں کو ڈھونڈنے کی بجائے بری چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ اور جس کا دل صاف ہوگا، اچھائی کی اللہ نے اس کے اندر مزاج رکھا ہوگا، یا وہ اچھائی کی طلبگار ہوگا، طلب صادق اس کے اندر ہوگی، تو اسے اچھی چیزیں وہاں پہ ملیں گی، وہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کل یعمل، ہر ایک بندہ جو کام کرتا ہے لا شاکلتی، اپنے اس طریقے کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، اللہ بھی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستہ۔ فربکم، پس تمہارا پروردگار، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، ہر اس شخص کو، ہو اہدا، کہ کون زیادہ ہدایت کے راستے کے قریب ہے، یا اس کے اوپر چلنے والا ہے، یا کیا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اللہ جو فیصلے کرتے ہیں کسی کے متعلق تو وہ ان کی اس طلب کے اوپر کرتے ہیں، نہ کہ اللہ جل شانہ نے کسی انسان کو مجبور محض بنا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، اما هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا اما کفورا، انا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ اللہ کی ذات نے اس کو رہنمائی کر دی کہ راستہ ہے، اور کہا کہ اب تیری مرضی کہ تو شاکر بنتا ہے یا تو انکار کرنے والا بنتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بندہ خود کرتا ہے، باقی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ جو فیصلے صادر فرماتے ہیں اپنے کامل علم کی بدولت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ باقی ایک چیز بتانا میں بھول گیا کہ یہ جو وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ جب کبھی کسی نئی جگہ کے اوپر جانا ہو، یہ جانے کا ارادہ کر رہے ہوں، رخت سفر باندھ رہے ہوں، گھر لے رہے ہوں، یا کسی جگہ کے اوپر ٹرانسفر جا رہے ہوں، اس وقت یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی، یا اللہ یہاں سے جو نکال رہا ہے یہاں بھی اچھے طریقے سے نکال کے لے کے جا، اور جس جگہ کے اوپر جا رہے ہیں اللہ اس کے اندر بھی خیر ڈال دے، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خیر ڈالی، اللہ کی ذات ہمارے لیے بھی خیر ڈال دے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔
آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں. بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دیں. یا الہ العالمین ہمارے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو اور ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے. یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں ہیں یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان سے تندرستی کے عالم کے اندر بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان گئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے رخت سفر کی تیاری کر رکھی ہے جانے کے لیے تیار ہیں یا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما اور سب کو اپنا فریضہ بطریق احسن ادا کرنے کی توفیق سے نواز دے. یا اللہ میں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.